اچھا، تو آج ہم کیلنڈر کا ایک آپ کہہ لیں عام سا دن 10 جولائی اس پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بنیادی طور پر ویکیپیڈیا کے ایک صفحے سے لی گئی ہیں۔ اس میں اس دن کے واقعات، پیدائشیں، وفاتیں، یہ سب شامل ہیں۔ مقصد یہ دیکھنا ہے کہ ایک دن بھی تاریخ میں کتنا متنوع ہو سکتا ہے۔ جی، یہ واقعی ایک دلچسپ زاویہ ہے کہ کیسے ایک ہی تاریخ پر اگر ہم غور کریں تو مختلف زمانے، مختلف علاقے، سیاست، سائنس، ثقافت، یہ سب کہیں نہ کہیں جڑتے نظر آتے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے کچھ بنیادی چیزوں سے شروع کرتے ہیں۔ 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا۔ جی، بظاہر تو یہ ایک تعلیمی ادارہ تھا، لیکن اس کا ایک مقصد اردو، ہندی، دوسری مقامی زبانوں کو سمجھنا بھی تھا، مطلب انتظامی ضرورت کے لیے۔ بالکل، یہ نو آبادیاتی دور کی ایک آپ کہیں ضرورت تھی۔ زبان پہ عبور حاصل کرنا حکمرانی کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا۔ صحیح۔ اور دیکھیں، اسی دن 1890 میں لیکن بالکل مختلف جگہ وائیومنگ امریکہ کی 44ویں ریاست بنی۔ اچھا، یعنی ایک طرف علم اور زبان، دوسری طرف ریاست کی توسیع۔ جی ہاں، یہ امریکی تاریخ کا ایک اہم باب ہے، مغرب کی طرف پھیلاؤ۔ تو یہ تو ہو گئیں دو مختلف نوعیت کی باتیں۔ اب اگر کچھ سیاسی تبدیلیوں کو دیکھیں جو 10 جولائی کو ہوئیں۔ 1973 میں پاکستانی قومی اسمبلی نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کی قرارداد منظور کی۔ جی، یہ برصغیر کی تاریخ میں ایک بہت بڑا اہم قدم تھا، یا کہیں ایک موڑ تھا۔ یقیناً۔ اور اسی خطے سے جڑی ایک اور بات، 1947 میں اسی تاریخ کو برطانوی وزیر اعظم نے محمد علی جناح صاحب کو پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے لیے نامزد کیا۔ ہاں، یہ بھی بہت اہم ہے، یعنی پاکستان بننے کے عمل میں ایک بڑا سنگ میل۔ بالکل، تو یہ تاریخ قومی شناختوں کی تشکیل سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اچھا، اب ذرا عالمی سطح پر آتے ہیں۔ 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس میں وچی حکومت قائم ہوئی۔ اوہو ہاں، وہ دور تو بہت ہی پیچیدہ تھا۔ نازی جرمنی کے زیر اثر حکومت تھی۔ جی، اور پھر وقت آگے بڑھتا ہے، سرد جنگ ختم ہوتی ہے۔ 1991 میں بورس یلسن روس کے پہلے منتخب صدر بنے، سوویت یونین کے خاتمے کے بعد۔ جی، ایک نئے دور کا آغاز تھا روس کے لیے۔ اور اسی سال یعنی 1973 میں ہی، جس سال پاکستان نے بنگلہ دیش والی قرارداد منظور کی، بہاماس نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اچھا۔ تو یہ وہ نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کی لہر تھی جو دنیا بھر میں چل رہی تھی۔ یہ سب واقعات 10 جولائی کے ہیں۔ واقعی حیران کن ہے، مطلب ایک ہی تاریخ کتنی مختلف قسم کی اور اہم سیاسی تبدیلیوں کی گواہ ہے۔ اچھا، اب ذرا ان شخصیات کی بات کرتے ہیں جو اس دن پیدا ہوئیں۔ 1856 میں نکولا ٹیسلا، وہ ذہین موجد۔ جی بالکل، ٹیسلا کا نام تو آج ہم بجلی کے حوالے سے جو کچھ دیکھتے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ صحیح کہا۔ تو یہ تاریخ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھی جڑ گئی، لیکن صرف یہی نہیں۔ ہاں، اور بھی ہیں، جیسے 1925 میں مہاتیر محمد پیدا ہوئے، ملیشیا کے بہت بااثر اور طویل عرصے تک رہنے والے وزیر اعظم۔ جی ہاں، ایک بڑا سیاسی نام۔ پھر کرکٹ کی دنیا سے 1949 میں سنیل گواسکر، بھارت کے لیجنڈری بیٹسمین۔ او واو، گواسکر بھی اسی دن؟ جی، اور 1951 میں بھارتی سیاستدان راج ناتھ سنگھ کی بھی پیدائش اسی دن ہوئی۔ تو گویا 10 جولائی نے سائنس، سیاست، کھیل، ان سب میدانوں میں اہم شخصیات دی ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے ایک ہی دن مستقبل کے رہنماؤں اور ستاروں کا استقبال کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، جہاں نئی شروعات ہیں وہیں یہ دن اختتام کا بھی رہا ہے۔ کچھ اہم شخصیات جو 10 جولائی کو اس دنیا سے گئیں، ان میں بہت پہلے جائیں تو 831 عیسوی میں زبیدہ بنت جعفر، خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ۔ جی، وہ اپنی رفاہی خدمات، خاص طور پر حاجیوں کے لیے پانی کے انتظام، درب زبیدہ کے لیے بہت مشہور تھیں۔ صحیح۔ پھر صدیوں بعد 2006 میں پاکستان کے بہت بڑے شاعر اور ادیب احمد ندیم قاسمی صاحب کا انتقال ہوا۔ ہاں، یہ ادب کے لیے ایک بڑا نقصان تھا۔ قاسمی صاحب کا کام تو نسلوں تک یاد رکھا جائے گا۔ جی، اور کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جن پر شاید کافی بحث ہوتی ہے۔ 2007 میں اسلام آباد میں لال مسجد آپریشن، جسے آپریشن سائلنس کہا گیا، اس کے دوران مولانا عبد الرشید غازی کی ہلاکت ہوئی۔ جی،
یہ ایک متنازع واقعہ رہا ہے پاکستانی تاریخ کا، جس کے مختلف پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ بالکل، اور اگر حالیہ برسوں میں دیکھیں، جی 2015 میں آزاد کشمیر کے سابق صدر اور وزیر اعظم سردار محمد عبد القیوم خان صاحب کا انتقال ہوا، اور ابھی پچھلے سال ہی 2023 میں ہندوستان کے ایک معروف عالم دین سید طاہر حسین گیاوی صاحب بھی اسی تاریخ کو وفات پا گئے۔ تو یہ تاریخ ہمیں زندگی کے پورے دائرے کی یاد دلاتی ہے، پیدائش بھی اور وفات بھی۔ انفرادی کہانیاں کیسے تاریخ کے بڑے بہاؤ سے جڑ جاتی ہیں؟ جی تو خلاصہ اگر کریں تو 10 جولائی صرف کیلنڈر کی ایک تاریخ نہیں ہے، یہ زبان و ادب سے جڑی ہے، جیسے فورٹ ولیم کالج، قاسمی صاحب۔ سیاسی تبدیلیوں کا دن ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، بہاماس، روس، امریکہ۔ سائنسی ذہانت کا حوالہ ہے ٹیسلا کی وجہ سے، اور ثقافتی، سماجی، کھیل کی شخصیات بھی ہیں، مہاتھیر محمد گواسکر۔ بالکل، ایک دن میں تاریخ کے کتنے رنگ ہیں۔ اور یہاں ایک آخری سوچ ذہن میں آتی ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے بظاہر الگ تھلگ غیر مربوط واقعات ایک ہی کیلنڈر کی تاریخ میں جمع ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ محض اتفاق ہے، یا اگر کوئی کسی ایک دن کے تمام واقعات کو بہت گہرائی میں دیکھے تو کیا کوئی خاص نمونہ، کوئی پیٹرن نظر آ سکتا ہے؟ کیا یہ انسانی سرگرمیوں کی کسی اندرونی تال کو ظاہر کرتا ہے، یا یہ صرف وقت کا وسیع بے ترتیب بہاؤ ہے؟ یہ ایک سوال ہے سوچنے کے لیے۔